بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں آپ کی ٹیچر مس کلثوم مغل آج میں حاضر ہوں آپ کے مضمون اردو ادب لیکچر نمبر 6 کے ساتھ، اور جماعت ہے آپ کی سویم۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں بچوں۔ آج ہے ہمارا سبق جس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اس میں کیا کچھ سیکھیں گے اور پڑھائیں گے آپ کو۔ ہم کریں گے اس میں کچھ نئے الفاظ کے معنی سکھائیں گے آپ کو، سبق کی وضاحت دی جائے گی، ایکسرسائز خالی جگہ پر کریں کی جائے گی اور اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ جی بیٹا، پہلا کام ہے ہمارا نئے الفاظ۔ آپ نے انہیں بہت غور سے دیکھنا ہے۔ جب میں پڑھوں تو آپ نے میرے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے انسانوں، دوسرا لفظ ہے مصروف، تیسرا لفظ ہے منع، چوتھا لفظ ہے مذاق، اور پانچواں لفظ ہے نافرمانی۔ آئیے بیٹا، میں آپ کو اب نیکسٹ آپ کا جو کام ہے الفاظ کے معنی، کچھ الفاظ ہم نے چنے ہیں آپ کے سبق سے جس کے معنی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اسے بھی آپ نے بہت غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارا مصروف۔ مصروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام میں بزی ہوتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بزی ہے، یعنی مصروف ہے، کام میں لگا ہونا۔ مصروف کے مطلب ہے کام میں لگا ہونا۔ دوسرا لفظ ہے نافرمان۔ فرمان کا مطلب حکم ہے، اور یعنی نافرمان، حکم نہ ماننے والا۔ کوئی کسی کی بات نہ مانے تو کہتے ہیں کہ یہ نافرمان ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ ہے بسی۔ بسی کا مطلب کچھ لوگ کہیں بس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آبادی بسی ہوئی ہوتی ہے، تو آباد ہوئی یعنی لوگ وہاں آباد ہوئے تو اس کو کہتے ہیں بسی۔ چوتھا لفظ ہے خشکی۔ خشکی کا مطلب زمین، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور پانچواں لفظ ہے فکر۔ فکر کا مطلب پریشانی، کسی چیز کے بارے میں فکر کرنا، پریشان ہونا، مطلب ہے پریشانی۔ جی بچوں، آپ کا سبق ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ چلیے تو پھر میں آپ کو اس کی وضاحت دیتی ہوں۔ آخر یہ کیا قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی؟ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑی کشتی بنی ہوئی ہے جس کے اندر کچھ جانور جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کچھ پرندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل اللہ کے ایک بہت برگزیدہ نبی تھے، حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ ان کی کہانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہتے۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے آخری نبی تھے، لیکن ان سے پہلے جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے الگ الگ وقتوں میں، تو ان کی جو قوم ہوا کرتی تھی، جو ان کے لوگ ہوتے تھے، وہ زیادہ تر نافرمان ہی ہوتے تھے۔ تو نافرمانی کی وجہ سے کئی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بھی جو قوم تھی وہ بھی نافرمان تھی، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کا پیغام دیتے تھے کہ بھئی آپ اللہ کی عبادت کرو اور جو میں کہتا ہوں اس کو سنو غور سے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو انسنی کر دیتے تھے، یعنی ان کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں ناکام ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، یعنی اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ صبر سے کام لیں اور آپ ان کو تنگ کرنے دیں، جو بھی آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ صبر سے کام لیں، لیکن آپ میرے حکم پر ایک کشتی بنانا شروع کر دیں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنا شروع کر دیں۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی، جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان کے اوپر ایمان جو لائے تھے، جو ان کے فالوورز تھے، وہ تو ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے وہ سب نافرمان تھے۔ اچھا، اب جنہوں نے ان کی مدد کی، دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، مطلب کیونکہ وہاں پر پانی تو تھا نہیں اور وہاں پر خشکی تھی، تو خشکی میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے۔ تو یہاں تو دور دور تک کوئی پانی یا دریا یا سمندر تو نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے کہا
کہ تم یہ کشتی کس کے لیے بنا رہے ہو؟ یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ مطلب انہوں نے ایک مذاق کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان سے یہ سوال کیا کہ یہاں پر پانی تو ہے نہیں، تو تم یہ کشتی بنا کے کہاں چلاؤ گے؟ کیا مٹی پر چلانے کا ارادہ ہے کیا؟ تو اب دیکھیں بیٹا آگے کیا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ہم کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں تو آپ دیکھیے یہ دوسری تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کے اندر آپ کو کشتی کے اندر بہت سارے جانور اور پرندے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں سوار کر لو، یعنی ہر جانور کا اس کا جوڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے میل اینڈ فیمیل ہوتے ہیں نا، جیسے شیر ہو گیا اور شیرنی ہو گئی، اسی طرح سے گھوڑا اور گھوڑی ہو گئے، جتنے بھی جانور تھے مطلب ان کا ایک ایک پیئر بنا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کشتی میں سوار کرتے جائیں۔ اور اسی طرح پرندوں کی بھی جوڑیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے چڑا اور چڑی ہو گئی نا، چیل اور اس کی فیمیل، اس طرح بہت سارے پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کشتی میں سوار کر لو اور کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا۔ تمام جانوروں جیسے ہرن ہرنی، گائے بیل، گھوڑا گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو عذاب ڈالنا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا تھا اور نافرمانی کی تھی، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا بھی شامل تھا جو ان لوگوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور اس نے بھی اپنے والد کی نافرمانی کی کہ نہیں، آپ فضول میں یہ چیزیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا ملے گا اتنی بڑی کشتی بنا کے، میں تو نہیں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوا کیا، نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے پہلے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کرے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی بیٹے نے اپنے ابو سے کیا کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے، کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ مجھے چھوڑ دو۔ اب ہوا کیا بچوں کہ اچانک سے بالکل بادل آ گئے نا، کالے کالے بادل چاروں طرف سے آ گئے اور بہت ہی تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش شروع ہوئی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو، یعنی ایک تو آسمان سے بادل برس رہے تھے اور دوسرا زمین سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ چاروں طرف سے پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے۔ اب آپ سوچیں بچوں کے کیا حال ہوگا نا اس وقت، اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز سے پاک ہوتے ہیں، نہ وہ کبھی غلط کام کرتے ہیں، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ کبھی کوئی غلطی کرتے ہیں، اور وہ بہت معصوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ نبیوں کو اور انبیاء کرام کو کبھی بھی کوئی غلط الفاظ نہ استعمال کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو جن جن قوموں نے، جن جن لوگوں نے اپنے نبیوں کو برائی بھلائی کی تھی، ان کے اوپر مذاق اڑایا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں کے اوپر آیا۔ بالکل اسی طریقے سے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی اللہ کو غصہ آیا کہ میرے نبی کی اتنی زیادہ یعنی کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو عذاب ڈالنا تھا۔ تو اب ہوا کیا کہ اتنا زیادہ پانی ہو گیا کہ درخت بھی اس کے اندر ڈوب گئے، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا، وہ بھاگتا ہوا پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہونے کا نا، لیکن ہوا کیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ پانی میں ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی، یعنی وہ جانور، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے، ان کے ساتھی تھے، وہ بھی بچ گئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی بچ گئے، اور ان کے سارے جو جانور اور پرندے اور کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ سب کے سب سیف رہے، کیونکہ کشتی تو چلنے لگ گئی پانی میں، ٹھیک ہے نا۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا، کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر لگ گئی، یعنی ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر وہ وہاں پر سٹاپ ہو گئی، جس کا نام جودی ہے۔ یہ پہاڑ جو ہے، اس پہاڑی کا نام ہے کوہ جودی، یعنی جودی کا پہاڑ، جس کے اوپر یہ کشتی جا کر سیف سائڈ پہ کھڑی ہو گئی۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا، اور یہ دنیا پھر دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہوئی۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، ان سے پہلے اگر یہ عذاب نہیں آیا ہوتا تو تب تک تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب یہ عذاب آیا تو تقریباً لوگ سب ختم ہو چکے تھے۔ تو کون لوگ رہ گئے تھے؟ صرف وہ جانور رہ گئے تھے، وہ پرندے رہ گئے تھے، اور وہ کچھ لوگ جو ان کے فالوورز تھے وہی زندہ بچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب جو یہ باقی پوری دنیا جو چل رہی ہے، یہ انہی لوگوں کی ہی وجہ سے قوم بنتی چلی گئی، ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر بچوں سے بچے، پھر آبادی بڑھتی گئی۔ اسی طرح پوری دنیا میں جانور بھی دوبارہ سے پیدا ہو گئے، اور پرندوں کی بھی افزائش شروع ہو گئی، اور اس طرح دوبارہ سے دنیا آباد ہو گئی۔ تو بچوں، آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ آپ نے ضرور اس کو پڑھنا ہے، سبق کو گھر میں پڑھیں بیٹھ کے کھول کے، تاکہ آپ کو اور زیادہ مزہ آئے گا اور اچھے سے آپ کو اس کو یاد کرنا ہے۔ جی بچوں، آپ کو اب میں اگلی ایکسرسائز کروا رہی ہوں۔ یہ ہے خالی جگہ۔ یہ MCQs کی شکل میں ہے، یعنی آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، آپ نے آپشن میں سے صحیح جواب چننا ہے اور آپ نے خالی جگہ میں پر کرنا ہے۔ یہ سب آپ کو صرف پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ درست جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ اب دیکھیں، پہلا ہے، اب کون سا بچہ ایسا ہے جس نے بہت غور سے کہانی سنی ہے، تو وہ فٹافٹ مجھے جواب دے گا اس کا، ہے نا؟ تو پہلا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈیش بنانے کا حکم دیا۔ جلدی سے بتائیے، محل، کشتی یا پل؟ جی ہاں، کشتی بنانے کا حکم دیا۔ دوسرا جملہ ہے، ڈیش لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا؟ کیا وہ پڑوسی تھے، دوستوں تھے، یا پھر نافرمان لوگ؟ بالکل درست، نافرمان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اگلا جملہ ہے، کشتی میں نہ بیٹھنے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ڈیش بھی شامل تھا۔ کون شامل تھا؟ کیا بھائی، بیٹا یا خادم؟ جی ہاں، بیٹا بھی شامل تھا۔ آخری جملہ ہے بیٹا، نافرمان لوگوں پر ڈیش کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ کس چیز کے ذریعے عذاب نازل ہوا؟ جلدی سے بتائیے، ہوا، آگ یا پھر پانی؟ جی ہاں، پانی کے ذریعے عذاب نازل ہوا۔ تو بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو غور سے دیکھ بھی لیا ہوگا، پڑھ بھی لیا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ آئیے بچوں، اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ آپ لوگوں کو سکھایا۔ ہم نے کچھ نئے الفاظ آپ کو پڑھنا سکھائے، الفاظ کے معنی دکھائے، آپ کو الفاظ کے معنی سمجھائے۔ جی بیٹا، یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ جو سبق آپ کو میں نے کمپلیٹ پورا کروایا ہے، وہ صرف آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ ہوم ورک آپ کا ہے، درج ذیل سوال جواب اپنی کاپی میں لکھیے، یعنی یہ کچھ یک لفظی سوال جواب ہیں اور کچھ جو ہیں آپ کے مختصر سوال جواب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ تو دیکھیں جواب دیا ہوا ہے، اللہ کے نبی۔ آپ نے یہ بالکل ایز اٹ از اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کشتی کس نے تیار کی؟ تو جواب ہے اس کا، حضرت نوح علیہ السلام نے۔ تیسرا سوال ہے، کشتی کس پہاڑ پر جا کے رکی؟ تو اس کا جواب ہے جودی پہاڑ، ٹھیک ہے؟ اب ہیں آپ کے پاس کچھ مختصر سوال جواب۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ تو جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی یہ سزا دی کہ سب نافرمان لوگ پانی میں ڈوب گئے اور کشتی پانی میں تیرتی رہی۔ جی بیٹا، آخری سوال ہے آپ کا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کیا کیا رکھا؟ تو جواب ہے اس کا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان رکھا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے سوال جواب آپ نے اپنی کاپی میں اتارنے ہیں، اور آخر میں یہ 3 الفاظ ہیں جس کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بارش، دوسرا لفظ ہے کشتی، اور تیسرا لفظ ہے مذاق۔
اور پھر دوبارہ آپ کو دہرا دوں کہ جو آپ کو میں نے لیکچر کروایا ہے اس کو اپنے کاپی میں نہیں اتارنا، اس کو صرف آپ نے پڑھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے اور یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف یہ ہوم ورک جو میں آپ کو دے رہی ہوں، یہ ہوم ورک آپ نے جو ہے اپنی کاپی میں آپ نے کاپی ڈاؤن کرنا ہے۔ جی بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے آج کا سبق دلچسپی سے پڑھا بھی ہوگا اور آپ کو کہانی بھی یاد ہو گئی ہوگی۔ لہٰذا اب ہم اپنے لیکچر کو اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ سے آخری آپ کے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔